حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ حضور کو دعوت دی، آپ سے درخواست کی انصار میں کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں، پڑھائیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یعنی اب اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیز امپلائڈ ہے آپ خام دعا کریں آمد و رفت کی آپ کو توبہ لہذا، یہ تو ایک بالکل ہی پاک، کوئی اس نے برائی کمائی ہی نہیں، انفینسی میں یا چائلڈ ہوڈ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، توبہ لہذا عصفور من عصافیر الجنہ لم یعمل، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، چلی گئی، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، ولم یدرک، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا، نہ برے عمل کے قریب پھٹکا، اس کا ادراک بھی ابھی بدی کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ فقال، فرمایا او غیر ذالک، اے عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برعکس ہو، ان اللہ خلق للجنت اہلا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں جو ہے وہ خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اگرچہ وہ اپنے باپوں کی پیٹھوں میں صلب میں ہوتے ہیں تب بھی ان کے بارے میں علم خداوندی میں کچھ ہے۔ وخلق للنار اہلا خلقہم لہا وہم، اسی چاہے ابھی کچھ اپنے والدین، اپنے آبا دادا کی ابھی وہ باپ تک، لیکن یہ کہ اللہ کے ہم نہیں کہ اس کا کیا انجام، یہ ہمارے علم کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ علم خداوندی، ہمارا کام شریعت کا کیا ہے؟ مسلمان کا جنازہ ہے جاؤ پڑھو، چاہے بچہ مشرک کا بچہ ہے ہمارے لیے، اور وہ ہے اس ظاہر کے، حقیقت میں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده، قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل على کتابنا وندع العمل۔ حضرت علی سے ابھی بڑی حکیمانہ حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا ما من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ یا جنت میں یا دوزخ، یعنی اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے علم میں معلوم، محنت کرو گے لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں من قبل ان نبراها، اس علم الہی کی جو کتاب ہے ام الکتاب، اس کتاب کے جو بھی ہے در حقیقت بالآخر۔ تو لوگوں نے کہا قالوا یا رسول، اب یہ جو نتیجہ نکل افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں تو کتاب پر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو پھر عمل چھوڑ دیں، یہ مشقت بھاگ دوڑ یہ وہ اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں عمل کرو تو جہد کرو، امکانی حد تک کرو، فکل میسر لما خلق له، ہر شخص تدریجاً کی تحصیل ہوتی جائے گی، میسر، اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے اس حدیث کو یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے، تو یسر کہتے ہیں آسانی، عسر والیسر نظرات نے بیعت کی اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے، وہ ان الفاظ سے خوب واقف، پھر العسر والیسر اطاعت کریں گے اس، اب یسر سے باب تفعیل تحصیل، یسرا یوسرن، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر، سہج پہنچا دینا، جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری فَسَنُيَسِّرُهُ فَسَنُيَسِّرُ الْعُسْرَ، آہستہ آہستہ ہم اسے الیسرا میں پہنچا دیں گے یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچا، تو کل میسر لما خلق له، ہر ایک کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق تحصیل۔ اما من کان من اہل السعادۃ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السعادۃ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا، اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھلتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ بھی لکھ دیا جاتا، تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ۔ اب یہاں دیکھیے آیت جو کوٹ کی وہ بالکل وہی ہے، 4 شرطیں پہلے انسان کرتا، 3 کم سے کم 3 آتی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ، جو شخص اعطا، جود، سخاوت، لوگوں تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر بچتا ہے انہی سے بھی نقصان پہنچانے، احکام کو توڑنے سے، اور صدق بالحسنى، اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی، یہ 3 شرطیں پوری کرو گے فَسَنُيَسِّرُ، تو ہم سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دروازے کھولتے چلے جائیں گے، کہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم لنا، اپنے راستے اور یہ کھولتے چلے، اور اس کے برعکس فاما من بخل استغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، تو آیات کا حوالہ دیا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ حضور کو دعوت دی، آپ سے درخواست کی انصار میں کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں، پڑھائیں، فقلت یا رسول اللہ،
میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یعنی اب اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیز امپلائڈ ہے آپ خام دعا کریں آمد و رفت کی آپ کو طوبیٰ لہذا، یہ تو ایک بالکل ہی پاک، کوئی اس نے برائی کمائی ہی نہیں، انفینسی میں یا چائلڈ ہوڈ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، طوبیٰ لہذا عصفور من عصافیر الجنہ لم یعمل، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، چلی گئی، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، ولم یدرک، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا، نہ برے عمل کے قریب پھٹکا، اس کا ادراک بھی ابھی بدی کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ فقال، فرمایا او غیر ذالک، اے عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برعکس ہو، ان اللہ خلق للجنت اہلا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں جو ہے وہ خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اگرچہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں صلب میں ہوتے تب بھی ان کے بارے میں علم خداوندی کو شہد ہے۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ، اسی چاہے ابھی کچھ اپنے والدین، اپنے آبا دادا کی ابھی وہ باپ تک، لیکن یہ کہ اللہ کے ہم نہیں کہ اس کا کیا انجام، یہ ہمارے علم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ علم خداوندی، ہمارا کام شریعت کا کیا ہے؟ مسلمان کا جنازہ ہے جاؤ پڑھو، چاہے بچہ ہو، مشرک کا بچہ ہے ہمارے لیے، اور وہ ہے اس ظاہر کے، حقیقت میں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده، قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل۔ حضرت علی سے ابھی بڑی حکیمانہ حدیث ہے، حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ارشاد فرمایا ما من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ یا جنت میں یا دونوں، یعنی اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے علم میں معلوم، محنت کرو گے لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں من قبل ان نبرأها، اس علم میں الہی کی جو کتاب ہے ام الکتاب، اس کتاب کے جو بھی ہے در حقیقت بالآخر۔ تو لوگوں نے کہا قالوا یا رسول، اب یہ جو نتیجہ نکل افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں تو کتاب پر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو پھر عمل چھوڑ دیں، یہ مشقت بھاگ دوڑ یہ وہ اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں عمل کرو جہد کرو، امکانی حد تک کرو، فکل میسر لما خلق له، ہر شخص تدریجاً کی تحصیل ہوتی جائے گی، میسر، اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے، تو یسر کہتے ہیں آسانی، عسر والیسر نظرات نے بیعت کی اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے، وہ ان الفاظ سے خوب واقف، فی العسر والیسر، اطاعت کریں گے اس، اب یسر سے باب تفعیل تحصیل، یسرا یسرا، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر، سہج پہنچا دینا، جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری، فَسَنُيَسِّرُهُ فَسَنُيَسِّرُ الْعُسْرَ، آہستہ آہستہ ہم اسے الیسرا میں پہنچا دیں گے، یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچا۔ تو کل میسر لما خلق له، ہر ایک کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق تحصیل۔ اما من کان من اہل السعادۃ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السعادۃ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، سعادت آسان کیا جائے گا اس کے لیے، سعادت اور نیکی کے راستے کھلتے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ بھی لکھ دیا جاتا، تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ۔ پشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی تو خاص چیز کی برکتیں خاص ہوتی ہیں۔ حضرت زریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم نے فجر اور عصر پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو اللہ کی زیارت ہوگی۔ پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی اور نماز کی وصیت فرمائی، تو اس نماز کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبھی صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ وظائف کو ان کی شرائط اور طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ فاتحہ اور اخلاص پڑھنے سے اللہ ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، 300 شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، رزق بڑھتا ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دکھ مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ یہ ساری برکتیں اس عمل سے ملیں گی، اور یہ مہینہ بڑا خاص ہے،
محرم اور رجب عزت والے مہینے ہیں، جو بندہ اس عمل کو کرے اس کی عزت، رزق اور دولت بڑھتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ اس عمل کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق عطا فرمائے، اتنے پیسے دے کہ وہ ہر سال حج کو جائے۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بندے کا گمان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ پھر سورۃ الکوثر پڑھیں، اس سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اور یہ سورت دشمنوں کے لیے تیر، معجزات، شفاعت، مقام، جنت کی عطا، صحابہ کی جماعت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر فتوحات، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ پھر ایک آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گزشتہ 2 نشستیں اسی ایک آیت کے مطالعے میں سرخ ہوئی، اور یقیناً اس آیہ مبارکہ کا یہ حق، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود مرکزی مضمون ہے، بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی ایک روایت کے مطابق امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیہ مبارکہ یعنی سورہ صف کی آیت نمبر 9 پورے قرآن مجید کا عمود، مرکز اور محور، جس کے گرد کے پورے قرآن مجید کے مضامین گھوم۔ اپنی یہ ناچیز رائے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے لیے یہ آیہ مبارکہ محور ہے یا نہیں، لیکن سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے صحیح فہم کے لیے یقیناً لازمی کلید، اس کے لیے یقیناً عمود کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے تو سیرت النبی کا فہم حاصل ہو، اس لیے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد ہے، اس کے سامنے اپنی جد و جہد اور اپنی مساعی سے ہدف کے طور پر کیا جائے، اسی کے حوالے سے ایسا کیا جائے گا کہ اس درجے میں کامیابی۔ اس آیہ مبارکہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، گزشتہ 2 نشستوں کا اکثر و بیشتر حصہ آپ کر چکے ہیں۔ مجھ سے پچھلی نشست میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور اس کی طرف ایک صاحب نے ہمارے شرکائے ٹرسٹ میں سے انہوں نے توجہ دلائی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لِیُظْہِرَہُ جو مرکزی لفظ ہے اس عمود والی آیت کا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْہِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ لِیُظْہِرَهُ کا جب میں نے تجزیہ کیا تو جو ابتدا میں لام آیا ہے اس کے لیے روا روی میں میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ حرف جار لام ہے، حرف جار، حروف جار ہے۔ یہ ایک غلطی ہے جو روا روی میں ہوئی ہے۔ اصل میں یہ یا تو اسے لام کہے کہتے ہیں یا لام تعلیل کہتے ہیں۔ لے یظہرہو تاکہ غالب کر دے اس کو، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ لام جار جو ہے حرف جار کے طور پر لام جب آتا ہے تو اسماء پر آتا ہے، افعال پر، اس لیے اس لام کے بعد محذوف مانا جاتا ہے یا کہ یا ان، لے ان یظہرہو تاکہ وہ غالب کر دے اس کو، لے کہ یظہرہو تاکہ وہ غالب کر دے۔ تو یہ جو حروف ہے ان، لن، کہ، اذن، یہ 4 حروف وہ ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو نصب دیتے ہیں۔ لے یظہرہو تا پر صبر اس لیے دیتے ہیں۔ تو یہ لام تعلیل کہیں یا لام کہ۔ البتہ ایک بات پر اگر غور کریں کہ جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے، اس میں وہ حرف جار والا لام جو ہے اس کا مفہوم موجود، اس لیے کہ جب حرف جار کے طور پر لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کے لیے، واسطے، جیسے کہ اقیم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، میری یاد کے واسطے۔ تو یہ کسی شے کے واسطے، کسی شے کے لیے، یہ در حقیقت لام جب حرف جار کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم، یہاں وہ مفہوم موجود ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدیٰ یعنی قرآن حکیم اور دین حق، اس لیے یا اس واسطے کہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر۔ تو یہ جو اصل مفہوم ہے یہاں موجود ہے۔ بہرحال جہاں تک فنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حرف جار نہیں ہے بلکہ لام تعلیل یا لام کہ۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا حصہ ہے یہ پھر 4 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی۔ ان 4 آیات کا مضمون ہے جہاد کے لیے پرزور دعوت، اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچان، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کرتے اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق
محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ ڈالے تو نہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب دو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق، اور رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار، اب ان کا فرض کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے۔ لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے۔ یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جاتا ہے، اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل۔ اس تکمیل نبوت اور رسالت کے 5 مظاہر کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں۔ میں چاہتا ہوں پھر گن لیں یاد۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی کی۔ اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع۔ اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہو۔ تو پہلا مقصد یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دوسرا بعثت اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی، ہدن۔ لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تیسرا مقصد جو تمدنی ارتقا ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی کا لگا۔ انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا، بہت وسیع ہو چکا۔ لہذا اب اصل جس جو طے مطلوب ہے انسان کو اور درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی۔ تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تیسرا منتر ہے حضور پر تکمیل نبوت کے ساتھ۔ چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ۔ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے۔ اتمام حجت کے بھی درجے ہیں۔ آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے۔ لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں اتمام حجت۔ اب نقطہ عروج کو، نقطہ کمال کو کہ صرف ذہنی صلاحیت کی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ۔ تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع